ہر کو گلے لگا لیا مولا حسین نے. جو شخص ادب آشنا ہے قبلہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ کیا دیا ادیبوں کو شاعروں کو, کیا دیا مولا نے, ادب کو کیا دیا. نوحے حدیثیں منقبت مرثیے سلام, نوحے حدیثیں منقبت مرثیے سلام, بخشا ہے یہ ادب کو قبیلہ حسین نے. نوحے حدیثیں منقبتیں مرثیے سلام, بخشا ہے یہ ادب کو قبیلہ حسین نے. اور یہ انجمن جو سجا کے بیٹھے ہیں آپ مجلس کی, یہ ان کی انجمن ہے, یہاں آئیں گے وہی. یہ ان کی انجمن ہے, یہاں آئیں گے وہی. رکھا ہے جن کا خلد میں حصہ حسین نے. یہ ان کی انجمن ہے, یہاں آئیں گے. اور کون بھی آ سکتا ہے؟ یہ ان کی انجمن ہے, یہاں آئیں گے وہی. رکھا ہے جن کا خلد میں حصہ حسین نے. اور دنیا میں ہر جگہ عزا خانے کی شکل میں, دنیا میں ہر جگہ عزا خانے کی شکل میں کھولا ہے حشر تک در توبہ حسین نے. درود پڑھ دیجیے میرے دنیا میں ہر جگہ عزا خانے کی شکل میں کھولا ہے حشر تک در توبہ حسین نے. اور ہر دور میں بہشت میں جانے کے واسطے, ہر دور میں بہشت میں جانے کے واسطے اشک عزا کا دے دیا تحفہ حسین نے. ہر دور میں بہشت میں جانے کے واسطے اشک عزا کا دے دیا تحفہ حسین نے. اور آپ عزاداروں کی شان دیکھیے گا. ایک شعر میں عرض کیا میں نے کہ ہم ہیں وہ خوش نصیب عزاداروں کے, ہم ہیں وہ خوش نصیب عزاداروں کے, ہمیں پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے. ہم ہیں وہ خوش نصیب عزاداروں کے, ہمیں پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے. اور مجلس میں ایک بار میں بیٹھا تھا خاک پر, پھر مجھ کو منبروں پہ بٹھایا. مجلس میں ایک بار میں بیٹھا تھا خاک پر, مجلس میں ایک بار میں بیٹھا تھا خاک پر, پھر مجھ کو منبروں پہ بٹھایا حسین نے. اور یہ تو مولا حسین نے دیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کردار میرا آپ کا سوچو حسینیوں, کردار میرا آپ کا سوچو حسینیوں. ویسا ہے کیا کہ جیسا تھا چاہا حسین. کردار میرا آپ کا سوچو حسینیوں. ویسا ہے کیا کہ جیسا تھا چاہا حسین نے. اب پیغام کربلا کو ہم آگے بڑھائیں گے, پیغام کربلا کو ہم آگے بڑھائیں گے. شیعوں پہ یہ کیا ہے بھروسہ حسین نے. کردار میرا آپ کا سوچو حسینیوں. ویسا ہے کیا کہ جیسا تھا چاہا حسین نے. اور پیغام کربلا کو انشاءاللہ پیغام کربلا کو ہم آگے بڑھائیں گے. شیعوں پہ یہ کیا ہے بھروسہ حسین نے. اور لفظوں کے آئینے میں عقیدے کا عکس ہے, لفظوں کے آئینے میں عقیدے کا عکس ہے. اقبال یہ ہنر بھی سکھایا حسین. میں بیٹھ جاتا ہوں. میں نے چلا دی یہ تھے جناب شاعر خوبصورت انداز میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بیشتر کہ میں قبلہ مولانا صاحب کو دعوت خطاب ہوں. چند اعلانات ہیں جو آنے والے دنوں میں یہاں پہ منشیات کے سلسلے میں. سب سے پہلے تو کل جو ہے وہ علامہ نصر بخاری صاحب جو ہے وہ بون میں خطاب کریں گے. کل شام کو جو ہے شام 5 مغربین 7 بجے. اور پرسوں انشاءاللہ برلین میں مولانا صاحب جو ہے وہ خطاب کریں گے. اور اس کے بعد اتوار کو ظہرین کی نماز کے بعد 1:30 بجے
دوبارہ قبلہ صاحب انشاءاللہ بال میں جو ہے ان کا جو ہے وہ مجلسہ ہے، اس میں بھی قبلہ صاحب عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو اس لگانے میں ہیں وہ اگلی جو مجلس ہے وہ خواتین کی ہے 14 اکتوبر کو بروز ہفتہ کی جو ہے اس کے دن کو 2 بجے خواتین کی مجلس ہے، اس سے مسز مظہر عطا فرمائیں گی آف اسٹوڈنٹ۔ تمام خواتین سے خصوصی ملتمس ہوں کہ وہ صرف اس میں پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کل شام کو 8 بجے پرسوں ہفتے کو جو ہے وہ مرکز محمد سجاد علیہ السلام کے جو ماتمی دستہ ہے اس نے خصوصی طور پہ جو ہے وہ ماتمی دستہ فرینکفرٹ کو، اس میں الحمدللہ آپ سارے مومنین ہیں، خصوصی طور پہ دعوت دی ہے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے ماتم داری میں شرکت کریں۔ آپ تمام سے میں ملتمس ہوں کہ ٹھیک 8 بجے یہ جو ہے بیکن اینڈ کائن جو ہے لیڈر بارڈ میں جو ان کی مسجد ہے وہاں پہ ٹھیک انشاءاللہ ہم سب جمع ہونا ہے۔ تمام حضرات سے میں مرکز امام سجاد جہاں اکبری صاحب جو ہے وہاں پر تو وہ آئے تھے اور ان کی طور پہ دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں کریں گے جی سیٹرڈے کو شام 8 بجے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 20 اکتوبر بروز جو ہے وہ اسی عزا خانے میں جو ہے شہادت امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے وہ مجلس عزا ہوگی، جس سے مولانا میرا نام محمد رضا صاحب کی جان مولانا جان قاضی صاحب کے بیٹے بھی ہیں، یہ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور شام کی ٹائم ہے مغرب کا جو ہے وہ 6:45 بجے نماز ہو جائے گی، تو باجماعت نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ پروگرام شروع کریں گے۔ SMS ان کے ہم آپ کو 1-2 دن میں بھیج دیں گے۔ اور اس کے بعد 31 اکتوبر کو جو ہے وہ اسی عزا خانے میں جو ہے وہ مجلس ہے، اس سے جناب مولانا رحیم میان صاحب خطاب فرمائیں گے، اس کا بھی استعمال انشاءاللہ ہم ساتھ ہی بھیجیں گے۔ درود پڑھے محمد آج کی 30ویں مجلس عنوان امتحان الہی، 2 مجالس بڑی ہی جو ہے وہ علمی گفتگو قبلہ صاحب نے فرمائی ہے، اس کا کافی سلسلہ ہے مذاہب انشاءاللہ کل میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ مولانا بخاری صاحب کو آئیں اور میں سے آواز بلند تمام علماء، تمام شہداء اپنے مرحومین کو شب جمعہ کیا برائے سلامتی محمد زمانہ بلند ہے سر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله في الأرضين روي وأرواحنا للتراب مجتمع الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام ایام اعزاں ہیں، ایام محرم اور سفر کی جاری ہیں، اور یہ خداوند متعال کا لطف ہے ان پر کہ پروردگار ہمیں توفیق دیتا ہے ان ایام میں ہم سب جمع ہوں اور ذکر کریں ان کا کہ جن کے لیے پروردگار نے ذکر کیا، اور انہیں کے اس کے اندر اس پیغام کو زندہ رکھیں کہ جس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ اصل ہدف کائنات کا یہی مقصود پنجتن ہے، اور انہی کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو مخلوقات خلق کیا اور انہی کو صراط مستقیم قرار دیا، اور پھر ہم سب کو دعوت دی کہ اگر چل سکتے ہو تو اسی راستے پر چلو، مگر جب اس راستے پر چلو گے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، اور اسی قیمت کو ادا کرنے کے لیے سب سے بڑا حادثہ کربلا کا واقعہ ہوا، کیونکہ یہی وہ قیمت تھی کہ جو انبیاء کے کاموں کی تھی اور اولیاء کے کاموں کی تھی، اور یہ وہ قیمت تھی میرے مولا نے کربلا میں جو ادا کی، اور ایسی ادا کی کہ تا قیامت اب جو بھی چاہے گا اپنے آپ کو قیمتی بنائے تو اس راستے پر۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تاریخ کے یا پوری دنیا کی اس بشریت کی تاریخ میں اپنے آپ کو چمکائیں تو پھر اس راستے کی طرف دیکھیں جو کربلا والوں نے روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایسی روشن کی کہ دشمن نے سب سمجھا، دشمن سمجھا کہ واقعہ وہ ختم ہو جائے گا، سب ختم کر جائے گا، نہیں، کربلا بیمان اگر زینب نہ ہو، کربلا میں سبحان تب ہو اللہ، جاتی سبحان اللہ، زینب نہ ہوتی۔ بے شک بے شک۔ ایام اسیران کربلا ہیں آپ کے سامنے موضوع ہے، ایام یہی ہے، انہی کی گفتگو ہے جنہوں نے کربلا کو کربلا میں رہنے نہیں دیا، گلی کوچوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر، شہروں میں جا کر، دشت و ریگستانوں میں جا کر ایسی روشنیاں، ایسے اپنے پرچموں کو گاڑا کہ آج 1400 سال گزر گئے، دشمن جتنی کوشش کر لے ان کو مٹا نہیں سکتے۔ آپ ختم ہوتے جائیں، نسلیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اپنے سامنے کتنی نسلوں کو دیکھا ہوگا کہ جو ذکر کو کر رہے ہیں۔ یہاں بھی بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو اس ذکر کو زندہ رکھے ہوئے، یہ یوں کہہ لیں کہ ذکر نے ان بزرگوں کو زندہ رکھا ہوا۔ اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو یہ آپس میں نہ ہوتے، دوسرے فرقوں کی طرح، مذہب کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے، کوئی نہ کسی کو جانتا، نہ کوئی کسی کی فکر کرتا۔ یہ مومنین پر لطف ہے پروردگار کا کہ وہ ان ذکر کے صدقے میں آپس میں جمع ہو کے بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم آئندہ بھی زندہ رہیں تو عزیزان محترم اس پیغام کو اس طرح لے کے آگے بڑھیں جو اس کا حق بنتا ہے۔ حق وہی ہے کہ جو اصل مقصد ہے امام حسین کا، اگر وہ گم ہو جائے ہماری اپنی خواہشات کی آڑ میں تو پھر وہ مقصد نہیں رہے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ظاہری چیزوں میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہدف نہیں ہے، اور پھر ہم اس کربلا تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو اصل کربلا ہے، جو ہمیں اصل ظہور کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اسی لیے بہرحال جو ایام سے توفیق الہی ہوئی آپ سب کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ آپ کی خلوص و نیت کو قائم اور دائم رکھے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ رکھے، اسی طرح ذکر اہل بیت کرتے رہیں، زندہ رہیں اور سرخرو رہیں اس وارث کے آگے کہ جو ہمیں ہر جگہ سے، ہر وقت، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اور یہ بھی توفیق الہی ہے۔ تو موضوع بہت سارے تھے، بہرحال گفتگو ایام میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے، لیکن بہرحال معاملہ اب سخت ہوتا جا رہا ہے، دنیا بہت تیزی سے اپنے آخر کی طرف رواں دواں ہے۔ اب ایسے میں اگر اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں کہ جی نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، تو گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے اصل ہدف سے خود کو پیچھے ہٹا رہا ہوں۔
اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق ہے اور حق آ کے رہے گا. تو اگر میں چاہتا ہوں اس وعدے کے ساتھ شامل ہوں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھے زحمت کرنی پڑے گی. اس کے لیے پہلے میرا ہدف واضح ہو کہ میرا ہدف کیا ہے، اور پھر دوسری میری اپنی مجھے معرفت حاصل ہو کہ میں کیا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کہا جاتا ہے عموماً اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، انسان دیکھتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ میں کام نہیں کر سکتا. یہ اصل میں خود اپنے آپ کو اس کام سے پیچھے ہٹا رہا ہوں، جبکہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے.